سورۃ المؤمن آیت نمبر 38. وقال الذی آمن، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا، یا قوم اتبعونی، اے میری قوم میری باتیں مانو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں. یا قومی، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی تو صرف تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے، یہ متاع قلیل ہے، پھر یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو. انسان کی تباہی کی بہت بڑی بنیاد دنیا ہے، دنیا کی محبت. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہ آخرت ہے. تو عارضی گھر کی خاطر دائمی گھر کو تباہ نہ کرو. اگر آپ کسی اسٹیشن پر بیٹھیں اور ٹرین کے انتظار میں چند لمحات کے لیے آپ اسٹیشن پر ہوں، تو آپ کو جہاں جگہ مل جائے آپ بیٹھ جاتے ہیں. دکھ سکھ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر رش کے اندر آپ کھڑے ہیں تو آپ تھوڑی دیر کھڑے رہ جائیں گے، کیونکہ آپ کو یہ فکر ہوگی کہ اگر ٹرین آئے گی اور میں اگر جا کر ویٹنگ روم میں بیٹھوں گا آرام سے صوفے پر، تو کہیں یہاں آتے آتے میری سیٹ جو ہے اس پر قبضہ نہ ہو جائے. تو سکون سے جو مجھے سیٹ مل جائے گی، یہ تھوڑی سی تکلیف میں برداشت کر لوں، کوئی حرج نہیں ہے. تو انسان لمبے سکون کے لیے تھوڑی تکلیف برداشت کر لیتا ہے. تو ہمیشہ کا سکون ہے آخرت میں، اس کے لیے تھوڑی دنیا کی تکلیف برداشت کر لیں. من عامل سیئۃ، جو کوئی برا کام کرے، فلا یجزا الا مثلھا، تو اسے اس کے برابر سزا دی جائے گی. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی مرد یا عورت اچھے عمل کرے، وہو مؤمن، یہ شرط ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہو، وہ مومن ہو، ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ اچھے عمل کریں. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے. يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ، انہیں جنت میں بے حساب روزی دی جائے گی، بے حساب نعمتیں ملیں گی. اس مرد مومن نے کہا، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، کیسا عجیب معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں، نجات کی طرف بلا رہا ہوں، اور تم مجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو، اور کفر کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو. بڑی عجیب و غریب بات ہے. تدعوننی، تم بلاتے ہو مجھے، تم مجھے دعوت دیتے ہو، لأکفر باللہ، تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، اور جس بات کا مجھے علم نہیں، یعنی جھوٹے خداؤں کو میں اللہ کے ساتھ شریک کروں، تم اس کی مجھے دعوت دیتے ہو. وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اس رب کی طرف جو عزیز ہے، غالب ہے، بخشنے والا، مہربان ہے. اب دیکھ لو کہ میں تمہیں کتنی پیاری دعوت دے رہا ہوں اور تم مجھے کیسا تباہ کرنا چاہ رہے ہو. لا جرم، یقیناً، لا جرم کوئی شک نہیں، یقیناً، انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، جس برے دین کی طرف، کفر کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک
اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک حد سے بڑھنے والے، گناہ کرنے والے ضرور جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ان لوگوں نے اسے دھمکیاں دینی شروع کی اور کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، کافی دیر سے ہم تیری باتیں سن رہے ہیں اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہے۔ تو اس نے کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، جو میں کہہ رہا ہوں ان قریب تم میری باتوں کو یاد کرو گے، تمہیں میں یاد ضرور آؤں گا، اور جو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو تو مجھے تمہاری دھمکیوں کی پرواہ نہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ ایک آیت بھی ہے، عقیدہ بھی ہے اور ایک وظیفہ بھی ہے۔ بندہ کبھی پریشان ہو تو پریشانی کے عالم میں اس آیت کو پڑھے، یعنی سورہ مومن کی آیت نمبر 44، اس کے اس حصے کو پڑھے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور وہ اپنے دل میں کہے کہ جب میں نے اپنا معاملہ میرے خالق اور مالک کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اب مجھے فکر کرنے کی حاجت نہیں، انشاءاللہ سکون بھی نصیب ہوگا، اور جب رب کی بارگاہ میں مسائل کو پیش کر دیا جائے تو رب العالمین غیب سے مدد فرمائے گا۔ تو یہ وظیفہ پڑھ لے، بندہ اسباب اختیار کرے، کوشش کرے، مگر بھروسہ اللہ تعالی کی ذات پر رکھے، اور مزید اگر اپنا عقیدہ اور ایمان مضبوط کرنا ہے تو اس چیز کو سوچیں کہ جب ہم اپنے ہمدرد، شفیق دوست کو، جو ہم سے زیادہ پاورفل ہو، اپنا کیس اگر ہم اس کے سپرد کر دیتے ہیں، اور جب ہم اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو بتائیے کہ وہ کرے یا نہ کرے، ہمیں سپرد کرتے ہی سکون آ جاتا ہے۔ حالانکہ وہ ہمارا با اعتماد دوست، وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا طاقت رکھتا ہے، لیکن جب ہم اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں اپنے مسائل پیش کر دیں اور ہمارا یقین مضبوط ہو تو انشاءاللہ غیب سے ضرور مدد ہوگی۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس اللہ تبارک و تعالی نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کے مکر و فریب کی برائیوں سے بچا لیا، یعنی انہوں نے سازش کی اسے قتل کرنے کی، وہ کسی طریقے سے بچ گیا، اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر دریا کے پار چلا گیا اور فرعونی ہلاک ہو گئے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا، اب یہ ہلاک ہو گئے۔ اگلی آیت میں عذاب برزخ کا ذکر ہے کہ مرنے کے بعد قیامت تک جو پیریڈ ہے اسے برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔ اس میں نیک لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں اور برے لوگوں کے لیے عذاب ہے۔ ہاں، یہ عذاب ہمیں نظر نہیں آتا، کبھی کبھی دکھا دیا جاتا ہے۔ فرعون کی لاش اب بھی میوزیم میں موجود ہے، اہرام مصر میں اس کی لاش موجود ہے۔ ہم جب جاتے ہیں کہ کوئی جا کر دیکھے تو وہاں پر کوئی عذاب بظاہر محسوس نہیں ہوتا، مگر نحوست ضرور ہے۔ عبرت کے لیے دیکھنا اور چیز ہے اور تفریح کے لیے دیکھنا اور چیز ہے۔ مجھے ایک بھائی نے قصہ سنایا اور وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ وہ جب مصر گئے اور فرعون کی لاش کے قریب جا کر انہوں نے دیکھا تو وہ دن ہے، اور کہتے ہیں آج کا دن ہے، بے شمار پریشانیوں اور مصیبتوں میں گرفتار ہوں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا تو یہی ذہن تھا کہ عبرت کا تو ذہن اتنا ہوتا نہیں ہے، انسان تفریح کے لیے دیکھتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ، اگر کافروں کی قبروں کے پاس سے گزرتے یا اس بستی کے پاس سے گزرتے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا، اتفاقاً گزر ہوتا تو آپ صحابہ کرام سے فرماتے اپنی سواریوں کو تیز کر دو، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، نبیوں رسولوں کے سردار ہیں، خوف کا یہ عالم ہوتا کہ آپ اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لیتے اور اپنے سر کو جھکا کر اپنی اونٹنی کو آپ تیز کر دیتے اور ان بستیوں سے آپ جلدی گزر جاتے اور فرماتے کہ کہیں ہم اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ وہ مقامات جہاں پر اللہ کا عذاب آیا، یا تو عبرت کے لیے انسان جائے، ورنہ پھر وہاں پر تفریح کے لیے جانے کی کوئی ہرگز اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر ایک بستی سے گزرے اور صحابہ کرام بڑی تیزی کے ساتھ اس عذاب والی بستی سے گزر گئے۔ وہ قوم سمود کے خندرات تھے۔ پھر ایک مقام پر صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا، وہاں پر پانی نہیں تھا، تو کوئی صحابی قوم سمود کے خندرات میں گئے، وہاں پر وہ کنواں تھا جسے قوم سمود نے استعمال کیا تھا، وہاں سے پانی بھر کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ نے فرمایا پانی کہاں سے لائے ہو؟ تو کہا کہ اس بستی سے۔ آپ نے فرمایا اس پانی پر اللہ کا غضب ہے، اسے وہیں ڈال کر آؤ۔ آپ نے وہ پانی بھی نہ پیا۔ اس قدر وہاں وہ جگہ پر نحوستیں ہیں۔ اگر بندہ کبھی جائے تو وہاں عبرت حاصل کرے اور اللہ کے خوف سے روئے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ پر یہ فرعونی صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون، اے فرعونیوں داخل ہو جاؤ، اشد العذاب، شدید ترین عذاب کی طرف۔ اس آیت کریمہ میں عالم برزخ اور قبر کے عذاب کا واضح ذکر ہے۔ جو نادان عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت کریمہ عبرت ہے۔ پہلے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے، یہ جہنم کی آگ پر پیش ہوتے ہیں، یعنی عالم برزخ میں وہ جہنم کی آگ کی تپش پا رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ قبر میں آگ آتی ہے اور قیامت کے دن یہ خود آگ میں جائیں گے، تو عالم برزخ کی سزا میں اور قیامت کی سزا میں یہ فرق ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، تو فرعونیوں سے کہا جائے گا اے فرعونیوں داخل ہو جاؤ شدید ترین عذاب جہنم میں۔ بعض لوگ عذاب قبر کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو وہ فرقہ ہے جو حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں عذاب قبر کا ذکر ہے، اور چونکہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں اس لیے وہ احادیث کا انکار کر کے عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ لیکن وہ نادان ہیں، وہ حدیث کا انکار کرنے والے نہیں، در حقیقت وہ قرآن کے بھی انکار کرنے والے ہیں۔ قرآن میں بھی عذاب قبر کا ذکر ہے، اور صرف اتنی بات تو سبھی جانتے ہیں، قرآن پاک میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ جو رسول اللہ کے فرمان کو نہ مانے وہ قرآن کو بھی نہیں ماننے والا، کیونکہ قرآن نے حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اگر کوئی حدیث پاک پر عمل نہیں کرتا اور اس کا انکار کرتا ہے تو وہ تو قرآن کا انکار کرنے والا ہے۔ دوسری وجہ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اس کی وجہ کافروں کے اعتراضات ہیں، کہ جب کافر سوالات کرتے ہیں اور وہ عذاب قبر پر اعتراضات کرتے ہیں کہ مردہ سامنے ہے، ہمیں تو کوئی اس پر عذاب محسوس نہیں ہوتا اور تم کہتے ہو ان پر عذاب ہوتا ہے، یہ قبر میں آگ میں جل رہے ہیں۔ جب وہ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے مردہ موجود ہے لیکن بظاہر کوئی عذاب محسوس نہیں ہو رہا، تو مسلمان مفکرین کہلانے والے جب ان کا جواب نہیں دے سکتے
تو عاجز آ کر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں. جیسے نیچری فرقہ کہ اس نے جب سائنسدانوں کے اعتراضات جنات کے بارے میں سنے تو وہ جنات کے بارے میں جواب نہ دے سکے تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ یہ انسان ہے. شریر لوگوں کو جن کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. پھر جنت جو اس قدر بڑی ہے اور اتنی بڑی جنت، ایک ادنا جنتی جنت میں جائے گا تو زمین سے 4 گنا زیادہ جگہ اسے دی جائے گی. تو کافروں نے اعتراضات کیے کہ اتنی بڑی جنت کہاں پر ہے. تو جو لوگ جواب نہ دے سکے انہوں نے جنت کا انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جنت ایک تمثیل ہے، تخیل ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے عمل کرے گا وہ دنیا میں سکون میں رہے گا. یعنی آخرت میں جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، فرشتوں کا انہوں نے انکار کیا اور جنات کا انکار کیا. تو پھر جو شخص جنت کا انکار کرے ہم اسے مسلمان نہیں مان سکتے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب یاد کرو یہ جہنم کی آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، تو کمزور لوگ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی سردار سے ان کی قوم کہے گی، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم نے تو تمہاری باتیں مانی ہیں. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا تم ہم سے عذاب کا کوئی حصہ دور کر سکتے ہو کیونکہ تمہاری وجہ سے ہم ہلاک ہوئے. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جن لوگوں نے تکبر کیا وہ کہیں گے، اِنَّا كُلٌّ فِيهَا، بے شک ہم سب اسی جہنم کی آگ میں ہیں. مراد یہ ہے کہ ہم بھی تباہ ہیں، تم بھی تباہ ہو، ہم تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے. ان اللہ قد حکم بین العباد، بے شک اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے درمیان سچا فیصلہ فرما دیا. وقال الذین فی النار، جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے، لخزنۃ جہنم، خزانہ کے معنی داروغہ، مالک. لخزنۃ جہنم، حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں ان سے جہنمی کہیں گے، ادعوا ربکم، آپ اپنے رب کو پکاریں، یخفف عنا یوما من العذاب، وہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب کو دور کر دے. آپ اپنے رب سے یہ درخواست کریں. جہنمی چیخیں گے، کئی سالوں تک حضرت مالک جواب نہیں دیں گے. پھر جب جواب دیں گے تو فرمائیں گے، قالو، جہنم کے داروغہ وہ حضرت مالک بھی ہیں اور ان کے ساتھ 19 فرشتے ہیں جو جہنم پر موجود ہیں. وہ کہیں گے، اولم تکو تأتیکم رسولکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے؟ کیا کوئی سمجھانے والا تمہارے پاس نہیں آیا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، سمجھانے والے آئے تھے، انہوں نے سمجھایا بھی لیکن ہم نے قبول نہیں کیا. قالوا، تو فرشتے کہیں گے، فادعوا، بس تم ہی پکارو، ہم تو تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کرتے اور ہم تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات عرض نہیں کرتے. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی پکار ہی گمراہی میں ہے. یعنی یہ چیخ و پکار کرتے رہیں گے، ان کی چیخ و پکار کو قبول نہ کیا جائے گا.